لیتے ہیں اس کو. جی آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 36 ہے، آیت نمبر 106 ختم ہو کر 107 شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 106 ختم ہو کر 107 شروع ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. علم کیا نہیں، علم کیا نہیں، تعلم تم جانتے، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، انا بے شک، اللہ اللہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علم تعلم ان اللہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالی، لہو اسی کے لیے ہے، ملک و سلطنت بادشاہت، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمینوں کی. علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، لہو ملک السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اور بادشاہت اسی کی ہے، یعنی زمینوں آسمانوں کا مالک وہی ہے. ملک ملکیت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ تعالی ہے. وما اور نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ من سے، دونی سوا، اللہ اللہ، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولی، ولی کوئی حمایتی، کارساز کے معنی میں بھی آتا ہے، حمایتی کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی میں بھی آتا ہے. وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، من ولی کوئی حمایتی، ولا اور نہ ہی نصیر مددگار. اللہ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تمہارا کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی تمہارا کوئی مددگار. یہ پچھلی آیت کے ساتھ منسلک آیت تھی. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے احکامات کی تبدیلی یا دین اسلام کے احکامات کی تبدیلی کا حکم بیان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم نازل فرماتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس حکم کو بدل دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو معاملہ ہوتا ہے کہ جب چاہتے ہیں حکم نازل فرماتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کو بدل ڈالتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ علم اور حکمت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. علم اور حکمت کی بنیاد پر وقت کا تقاضا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ایک حکم نازل فرماتے ہیں، اور کچھ وقت کے بعد اس وقت کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے، کچھ اور شروع ہو جاتا ہے تقاضا، تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق حکم نازل فرماتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے ایک چھوٹی سی سمپل سی بات ہے. آپ ایک مریض ہے، وہ ایک معالج کے پاس جاتا ہے، معالج حلال چیزیں بھی اس پر بند کر دیتا ہے، معالج حلال چیزیں اس پر
بند کر دیتا ہے، دودھ نہیں پینا، گوشت نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی. وہ مریض کچھ عرصہ پرہیز کرتا ہے، علاج چلتا ہے، اس کا صحت یاب ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کھا سکتے ہو. اب ایک عام آدمی جو یہ دو لفظ پڑھے، نہیں کھا سکتے کھا سکتے، وہ کہے گا یہ کیا بات ہے؟ اور بھائی وہ اس وقت کہا گیا تھا جب وہ بیمار تھا اور اس کے لیے یہ چیز نقصان دہ تھی، اس لیے اس وقت منع کیا گیا نہیں کھا سکتے. اب الحمدللہ وہ صحت یاب ہو چکا ہے، اب اس کے لیے یہ سب کچھ کھانا ٹھیک ہے، اس کی صحت کے لیے منافی نہیں ہے. یہی معاملہ شروع میں تھا. وقت کے ساتھ ساتھ چوں احکام آگے بڑھتے گئے، مسلمان ایمان کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے بہتر ہوتے گئے، مستحکم ہوتے گئے. اللہ اس کے مطابق فیصلے فرماتے گئے اور پچھلے حکم منسوخ فرماتے گئے. تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کائنات کا مالک ہے اللہ، زمین و آسمان کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. تمہاری چھوٹی چھوٹی عقلیں اور سوچیں کہاں پہنچ سکتی ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اس کی حکمت ہے. جس نے اس پورے اتنے بڑی کائنات کو بنایا، اتنے بڑے نظام کو بنایا جس نے، تو وہ بہت بڑی ذات ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تم اس کے فیصلوں کو صحیح مان کر ان پہ عمل کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے. اس کے اندر چیمیں کرنا، اس کے اندر چیمگوئیاں کرنا، اس میں سوال جواب کرنے کی کوشش کرنا، اس میں اعتراض کرنے کی کوشش کرنا، تمہاری اتنی اوقات ہے؟ تمہاری اتنی حیثیت ہے کہ تم اللہ کے فیصلوں کے بارے میں اعتراض کر سکو؟ کیا تمہاری اتنی عقل ہے؟ تمہارے تو عام لوگ آپس میں عقل میں نہیں ملتے، کسی کی عقل زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی بہت زیادہ ہے، کسی کی بہت کم ہے، انسان ہونے کے باوجود. اور وہ اللہ تعالیٰ جو ساری انسانیت کو عقلیں عطا فرماتے ہیں، جنہوں نے سب کو عقل اور سمجھ دی ہے، اس مالک الملک کی سمجھ کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے علم کا کیا عالم ہوگا، اور اس کے حکمت کا کیا عالم ہوگا. تو تم اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے والے، تم کون ہوتے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ کائنات کا مالک وہ، کائنات بنانے والا، کائنات سنبھالنے والا، کائنات چلانے والا. تم اس کے فیصلوں پہ مانو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر عمل کرو. اب الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمینوں کا مالک ہے. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار. ام، کیا، تریدون، تم چاہتے ہو، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان، کہ، تسألو، تم سوال کرو، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جیسا کہ، سئلا، سوال کیے گئے، موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے. کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے اس سے پہلے. کیا تم چاہتے ہو کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرو؟ ومن، اور جو، یتبدل، بدل ڈالے گا، الکفر، کفر کو، بالایمانی، ایمان سے، جو ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا، جو ایمان بدل کر کفر اختیار کرے گا، فقد، یقیناً، ضل، وہ بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا ان کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں. تھوڑے سے سوال ہم نے پڑھے ہیں، ابھی بہت سارے اور سوالات آئیں گے. کئی جگہوں پر ان کا مقصد تنگ کرنا ہوتا تھا. یہود کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے سوالوں کی لسٹ بنا کے لاتے تھے. اچھا اب جا کر یہ سوال کریں گے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکیں اور ہم کہہ دیں کہ دیکھو جی یہ تو نبی ہے ہی نہیں، نبی ہوتے تو جواب دیتے نا. اب ان کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں کوئی اکا دکا مسلمان
ان کے ذہنوں میں بھی ایسا شروع ہو گیا جی ہم جی کوئی سوال لے کے جاتے ہیں، ہم بھی سوال کریں گے، ذرا ہماری علمیت کا اظہار ہوگا، جی ہمیں بھی بڑے سوال آتے ہیں۔ اب یہ جو روش تھی یہ بڑی غلط روش تھی۔ جہاں ضرورت ہے وہاں پر ضرور سوال کیا جائے، لیکن لسٹیں بنا کے لے کے جانا، ہاں جی یہ ہم سوال بنا کے لائے ہیں، ہماری ڈیمانڈز ہیں، ہمارے مطالبے ہیں، یہ سوال ہمیں بتائیں، اس کے جوابات ہمیں بتائیں، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو منع فرما دیا، تم نے اس غلط روش پہ نہیں چلنا۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرو، کما سئلا، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے۔ ان سوالات کا مقصد علم نہیں ہوتا تھا، اور ان سوالات کا مقصد عمل نہیں ہوتا تھا، ان سوالات کا مقصد تنگ کرنا ہوتا تھا، پریشان کرنا ہوتا تھا۔ وَمَن يَتَبَدَّلْ، اور جو بدلے گا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان سے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا، یعنی یہ روش ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کرنے والی ہے، فقد، تو یقیناً، ضل، بھٹک گیا، وہ شخص بھٹک گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ود، چاہتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تمنا ہے، کثیر، بہت سے، من اہل الکتاب، اہل کتاب کی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، ان کی آرزو ہے، لو، کسی طرح، یردونا، وہ لوٹا لے جائیں، وہ لوٹا لے جائیں، کم، تمہیں، وہ لوٹا لے جائیں تمہیں، من بعد، بعد، ایمانکم، تمہارے ایمان کے، کفارا، کفر میں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سوں کی یہ خواہش ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد وہ تمہیں کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، وہ ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف، یہ حرکتیں جو کرتے ہیں نا وہ آ کر، اس قسم کا تنگ کرنے والا طرز عمل، اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں آہستہ آہستہ بدظن کیا جائے، ایسے سوالات اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ یہ صاحب علم لوگ بھی تھے، یہود جو تھے صاحب علم لوگ بھی تھے اور شرارتی لوگ بھی تھے، اور صاحب علم شرارتی ہونا تو وہ غلط اور منفی قسم کے سوالات لے کے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی پابند نہیں ہوتے کہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے پھریں۔ بقدر ضرورت سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور پھر بہت سے سوالات کے جوابات نہیں دیے جاتے، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ اب جب کوئی شخص الٹے الٹے سوال لے کے آئے گا اور اس کو جواب نہیں ملے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوگی۔ یہود سوالوں کی لسٹیں بنا بنا کر لا کر تمہارے سامنے ایسا طرز عمل اختیار کر کے، یا تمہیں وہ لسٹیں دے کر کہ جاؤ اپنے نبی سے یہ پوچھ کے آؤ، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر سوال کا جواب نہیں ملے گا، کہیں تم بدگمان ہونے لگو گے، ایسا نہ ہو کہ اس بدگمانی میں تم اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف جانے لگو، ان کی تو خواہش ہی یہی ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بہت سوں کی یہ خواہش ہے، کثیر، اکثر کی، لو یردونکم، تمہیں پلٹا لے جائیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفارا، کفر کی طرف، حسدا من عند انفسہم، یہ وہ جملہ ہے جس کا تذکرہ کل ہوا تھا، حسدن، اس حسد کی وجہ سے، من سے، عندی طرف، انفسہم ان کے نفس، حسدا من عند انفسہم ان کے دلوں کے حسد کی وجہ سے، حسدا من عند انفسہم ان کے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔ ابھی جو حسد ہے نا، سب سے پہلے شیطان نے کیا،
کس سے؟ آدم علیہ السلام سے۔ حسد کا نتیجہ کیا ہوا کہ شیطان جو تھا وہ اللہ کی ہر رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اب ان یہود کو حسد ہے۔ کیوں حسد؟ حسد کیا ہے؟ یہ نعمت ان کو نہیں ملنی چاہیے، ان کے پاس نہیں رہنی چاہیے، کیوں ملی ان کو؟ یہ تو ہم بنی اسرائیل کے اندر نبوت کا سلسلہ جاری تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت نبوت، سب سے بڑی نعمت نبوت، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف وہ ہمارے خاندان میں تھا۔ ہمارے خاندان سے نکل کر کسی اور خاندان میں گیا تو کیوں گیا؟ اسی حسد کی وجہ سے یہ اسلام قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ اسلام کو یہ جان چکے تھے کہ برحق مذہب ہے۔ تو حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اب تم بھی مسلمان نہ رہو، تم بھی کافر بن جاؤ۔ من بعد، اس کے بعد، ما، جبکہ، تبینہ، خوب واضح ہو چکا تھا، لہم، ان کے سامنے، الحق، حق، حالانکہ حق ان کے سامنے خوب واضح ہو چکا۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان کے سامنے خوب واضح ہو چکا۔ فاعفو، تم معاف کرو، واصفحو، اور ان سے درگزر کرو، تم ان کو معاف کرو اور ان سے درگزر کرو، حتی، یہاں تک کہ، یأتیا، لے آئیں، اللہ تعالی، بأمرہ، اپنا حکم، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئیں۔ اور اللہ کا حکم کیا تھا؟ وہ تھا اسلام کا غالب ہو جانا۔ اللہ کا حکم تھا اسلام کا غالب آ جانا۔ ظاہر ہے جب اسلام غالب آ جائے گا یہ لوگ یہاں سے دفع کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد تم ان کے شر سے بڑی حد تک محفوظ ہو جاؤ گے، تب تک ان سے درگزر کرو، ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو، ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو۔ حتی یأتی اللہ بأمرہ، آج بھی مسلمان کے لیے یہی حکم ہے، وہ کفر کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچائے، ان کے بیہودہ سوالات سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایمان، اعمال صالحہ جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اپنے آپ کو اس ایمان اور اعمال صالحہ پہ قائم رکھیں۔ فاعفو، معاف کرو، واصفحو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئیں، بأمرہ، اپنا حکم۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی، پر، کلی، ہر، شیء، چیز، قدیر، قادر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یعنی اللہ اپنا حکم لے کے آئیں گے، اللہ اپنا فیصلہ لے کے آئیں گے، ان کو دور فرما دیں گے یہاں سے، اسلام کو غالب فرما دیں گے۔ اللہ یہ کر سکتے ہیں اور اللہ یہ کریں گے۔ بس یہاں